یعنی اتنی امام علیہ السلام کی سیرت رہی ہے کہ کبھی بھی اللہ کے رسول اپنے نانا کی اس سیرت کو نہیں چھوڑا کہ جو رحمت للعالمین کی سیرت ہے۔ اسی وجہ سے امام کے القاب میں یہاں ایک کریم لقب ہے، وہاں پہ ایک لقب حلیم ہے، حلیم للمسلمین، کہ مسلمانوں کو بڑا برداشت کرنے والے ہیں، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پہ اسی امام کی خاطر حضرت رسول خدا سے یہ احادیث وارد ہیں کہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ کے لیے گریہ فرمایا ہے، آپ کی خصوصیات کو یاد کر کے اللہ کے رسول روئے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو اپنی امالی میں نقل کیا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے جب امام حسن کو دیکھا تو نہ جانے کون سا وقت یاد آیا، بکا، اللہ کے رسول گریہ فرمانے لگے، اور گریہ فرما کہتے ہیں الیہ الیہ یا بنیہ، میرے بیٹے میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، اتنا قریب لے گئے حتی اجلسہ علی فخذہ، یہاں تک کہ امام کو اپنی گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھا کے کیا کہتے ہیں، امام کے کچھ فضائل پڑھے ہیں اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول گریہ بھی فرما رہے ہیں۔ پہلا فضیلت کا یہ جملہ پڑھا کہ فَإِنَّهُ ابنی ولدی ومنی وقرۃ عینی، کہ اے اصحاب، اے لوگو، دیکھو یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں کہوں گا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا جملہ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو زہر دے کر اس کی آنکھوں کو کبھی سوزش میں مبتلا نہ کرنا۔ دوسرا جملہ کیا پڑھا، وَضِيَاءُ قَلْبِي، کہ دیکھو یہ میرے دل کی روشنی ہے، خبردار ایسا وقت نہ آئے کہ زہر کی وجہ سے اس حسن کے دل کو تم چھلنی کرنا۔ اور پھر تیسرا جملہ یہ پڑھا کہ دیکھو وَثَمَرَةُ فُؤَادِي، یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ اس حسن کے کلیجے کو زہر کی وجہ سے تم جلا دینا۔ اور یہ جملے پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے حتی یقتل بالسم ظلما وعدوانا، میرے بیٹے حسن کو زہر سے ظلم کی حالت میں دشمنی کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا، اور جب حسن قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، اتنا درد بھرا یہ ظلم ہوگا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبْكِي الْمَلَائِكَةُ، کہ حسن زہر سے شہید ہوں گے اور ادھر ملائکہ گریہ کرنا شروع کر دیں گے، اور دنیا کی ہر چیز گریہ کرے گی، حتی الطیر فی جو السماء، حتیٰ کہ پرندے بھی گریہ کریں گے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی گریہ کریں گی۔ اور پھر اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کہ تم بھی میرے بیٹے کے لیے گریہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا فَمَن بَكَاهُ، دیکھو جو بھی میرے حسن کے لیے آنسو بہائے گا، روئے گا، لَمْ تَعْمَ عَيْنُهُ يَوْمَ تَعْمَ الْعُيُونُ، اس کی آنکھیں اس دن اندھی نہیں ہوں گی جس دن سب آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں گی۔ دوسرا جملہ رسول خدا نے کیا فرمایا، دیکھو اگر تم رو نہ سکو نا میرے بیٹے حسن کے لیے، تو اس کے لیے یہ اپنے دل میں غم کو لے آنا۔ کیوں؟ اس غم کو لانے کا کیا فائدہ ہوگا یا رسول اللہ، کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا من حزن علیہ لم یحزن قلبہ یوم تحزن القلوب، کہ جو اپنے دل کو غمگین کرے گا میرے بیٹے حسن کے لیے، میں اللہ کا رسول ہو کر یہ ضمانت دیتا ہوں کہ جس محشر کے دن سب کے دل غم کی حالت میں ہوں گے، لیکن حسن کی خاطر دل کو غمگین کرنے والا غم کی حالت میں نہیں ہوگا۔ اور پھر تیسرا جملہ یہ فرمایا، دیکھو میرے حسن کی قبر کی زیارت کو بھی بقیع میں جانا۔ فرمایا من زارہ فی بقیعہ ثبتت قدمہ علی الصراط، کہ جو بقیع میں جا کے میرے حسن کی زیارت کرے گا، اس کے قدم پل صراط پہ اس وقت ثابت قدم ہوں گے کہ جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا اے حسن کے بابا، اے زہرا کے بابا، سب ہم چاہتے ہیں بقیع میں جائیں، حسن کی قبر پہ جا کے زیارت کریں، آپ کے حکم کی تعمیل کریں، لیکن یا رسول اللہ، یا امیر المؤمنین،
جنت البقیع پہ پہرے ہیں، ہم بھی تو کر سکتے ہیں کہ حسن کے لیے رو لیں، اپنے دل کو غمگین کر لیں، لیکن یا رسول اللہ ہمیں معاف کرنا، ہم زیارت کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور روایات کہتی ہیں ایک دفعہ حسن مجتبیٰ کو زہر نہیں دیا گیا، بار بار زہر دیا گیا۔ اور یہ مولا حسن کے اپنے جملے ہیں، وَإِنِّي سُقِيتُ ثُمَّ مِرَارًا، کہ مجھے بہت دفعہ زہر دیا گیا، لیکن جو ابھی زہر ملا ہے فَلَمْ أَسْقَهُ مِثْلَ هَذِهِ الْمَرَّةِ، مولا ابھی جو زہر ملا ہے اس کی کیا حالت ہے؟ مولا فرماتے ہیں لَقَدْ لَفَظْتُ قِطْعَةً مِّن كَبَدِي، اتنا زہر ہے کہ جب بھی قے کرتا ہوں میرے جگر کے ٹکڑے، میرے خون کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے ہیں، میں چھڑی سے انہیں ہلا کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ زہر ایک ایسا زہر ہے کہ اب حسن اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس زہر کے بعد کتنے دن حسن مجتبیٰ مریض رہے ہیں؟ مرحوم قرشی علیہ الرحمہ نے جب تحقیق کی تو لکھا کہ فَبَقِيَ فِي فِرَاشِ الْمَرَضِ 40 يَوْمًا، کہ بیماری کی حالت میں 40 روز زہرا کا لال تڑپتا رہا۔ اور پھر لکھا کہ کچھ مصادر میں مجھے یہ بھی ملا ہے کہ شہرین 2 مہینے زہرا کا لال زہر کے اثر کی وجہ سے تڑپتا رہا ہے۔ ہر دن زہر نیا اثر لے کر آتا، دل چھلنی ہو جاتا، جگر کے ٹکڑے ہو جاتے، اور باقاعدہ ایک تشت رکھا ہوا تھا کہ بار بار اس میں قے کرتے تھے جس میں خون کے ٹکڑے ہوتے تھے، پھر وہ تشت تبدیل کر لیا جاتا تھا۔ اتنے مشکل حالات ہیں کہ جب حسن کا چھوٹا بھائی جس کا نام حسین ہے، جب حسین مظلوم کربلا نے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی، اپنے بھائی سے کہتے ہیں اخی من سقاک السم، میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح یہ زہر آپ کو کس نے دیا ہے؟ بڑا لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا میرا حسن مجتبیٰ مولا ہے۔ جب یہ سنا نہ پوچھا یا حسین کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ کہا اسے قتل کروں گا۔ کہا نہیں، مجھے فقط شک ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا شخص میری وجہ سے قتل ہو جائے جس کا کوئی قصور نہ ہو۔ اتنا رحم دل مولا۔ اور پھر زہر کا اثر بڑھتا گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا انقطع نفسہ واصفر لونہ، کہ اب حسن مجتبیٰ کے سانس اکھڑ رہے ہیں، سارا جسم پیلا پڑ چکا ہے۔ راوی کہتا ہے حتی خشیت علیہ، مجھے خوف ہو گیا کہ آج کے دن حسن کی روح پرواز کر جائے گی۔ اب اس حالت میں امام حسین داخل ہوتے ہیں، ایک غلام اسود بن ابی اسود بھی موجود ہے۔ حسین نے جب اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی کہ ایک سانس آ رہا ہے ایک سانس جا رہا ہے، جسم سارا پیلا پڑ چکا ہے، بھائی کی اس حالت کو دیکھ کے حسین خود کو سنبھال نہ پایا، فانکب علیہ، اپنے بیمار بھائی حسن کے اوپر خود کو گرا دیا، حتی قبل رأسہ وبین عینیہ، حتیٰ کہ حسن کے سر کو چومنا شروع کیا، آنکھوں کے درمیان اپنے بھائی کو حسین چوم رہے ہیں، اور چومتے چومتے دونوں بھائی گفتگو کرنے لگ گئے۔ اور پھر روایت کیا کہتی ہے کہ جب حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا، وہ روایت تو یاد ہے نا کہ حضرت رسول خدا یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین کا رونا برداشت نہیں ہے۔ حسن بھی تو اپنے نانا کے مشابہ ہے نا، حسن سے اپنے بھائی حسین کا رونا برداشت نہ ہوا۔ حسین سے سوال کیا ما یبکیک یا ابا عبداللہ، میرے بھائی کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ کہا اب کی لما صنع بک، بھیا یہ جو تیرا حال ہے اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اب حسن نے حسین کو حوصلہ دینے کی خاطر تاکہ حسین کو رونے نہ دے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان الذی اوتی الی سم اقتل بہ، دیکھو میرے بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے زہر دیا گیا نا، مجھے اس زہر سے قتل کر دیا جائے گا،
ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، لیکن اے حسین تیرے دن جیسا تو میرا دن نہیں ہے نا۔ وقد اذلفت الیک ثلاثون الفا، کہ جب 30,000 کا لشکر تیرے اوپر حملہ آور ہوگا، سب خود کو امت رسول کہتے ہوں گے، تجھے قتل کر دیں گے، تیرے قتل کے بعد تیرے لاشے کو پامال کیا جائے گا، تیری خواتین کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ حسین مجھے نہ رو، میں تیری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو مرحوم قرشی نے یہ جملے لکھے ہیں کہ حسن مجتبیٰ نے کہا اب اتنی جلن ہے کہ مجھ سے اندر نہیں رہا جاتا، اخرجونی الی صحن الدار، دیکھو مجھے باہر لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ آسمان کو دیکھوں۔ اب حسن مجتبیٰ کو بھائی حسین باہر لے کر آئے، اور باہر جب لے کر آئے تو اب حسن کی نگاہیں آسمان کی طرف ہو گئیں، اللہ سے مناجات شروع کر دی۔ مناجات کرتے کرتے اب وہ وقت آیا حتی فاضت نفسہ الزکیہ الی جنت المأوی، اور ایک صدا بلند ہوئی، لقد مات حلیم المسلمین، لقد مات سید و شباب اہل الجنہ وریحانۃ الرسول وقرۃ عین الرسول۔ اور پھر وہاں پہ اصحاب نے کس طرح سے اعلان کیا؟ اصحاب یوں اعلان کر رہے تھے، لوگوں آج اللہ کے رسول کی محبت اس دنیا سے چلی گئی، مات الیوم حب رسول اللہ فابکو، لوگوں دل کھول کے رو، رسول کی محبت دنیا سے چلی گئی۔ بس آخری جملے، بائی نے اپنے بھائی کے جنازے کا بڑا اچھا اہتمام کیا۔ مرحوم قرشی نے یہ تحقیق لکھی ہے کہ مختلف علاقوں سے اصحاب کو اکٹھا کیا گیا، بہت رش ہو گیا۔ امام حسن نے بتلا دیا تھا کہ نانا کے پاس دفن نہیں کرنے دیں گے، میری خاطر کسی کا خون نہیں بہانا، مجھے بقیع کی طرف لے جانا ہے۔ امام حسین بقیع کی طرف لے گئے، اتنا رش بن گیا، راوی یہ کہتا ہے کہ آج تک ہم نے مدینہ الرسول میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا تھا، کتنا رش تھا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ اتنا رش تھا کہ لو طرحت فیہ عبرۃ، کہ اگر ایک سوئی پھینکی جائے، لما وقعت الا علی رأس انسان، کہ وہ سوئی فقط انسانوں کے سر پہ گر سکتی ہے، اتنا رش تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ میں کہوں گا اے حسن مجتبیٰ، آپ کو بہت پسند ہے اپنے بھائی حسین کے مصائب، بس ہم آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی حسین کے مصائب پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا اے حسن مجتبیٰ، آپ کا جنازہ بہت شاندار ہوا، بہت لوگ جمع ہوئے، پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا بھائی زندہ تھا، ہے کربلا میں حسین کا بھائی عباس اپنے بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو چکا تھا، اب کون ہوتا جو حسین کے جنازے کا اہتمام کرتا؟ ارے بھائی تو بھائیوں کے جنازے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حسن آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو آپ کا بھائی زندہ تھا۔ میں کہوں گا مولا حسن شہادت کے وقت آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے، بوسے دینے والے حسین تھے، ذرا کربلا میں حسین کے آخری وقت شہادت دیکھیے، حسین کا سر گرم کربلا کی زمین پہ ہے، حسین کے بالوں کو بوسے دینے والا کوئی نہیں، بس شمر لعین کا ایک ہاتھ ہے اور حسین کے بال ہیں۔ مولا حسن آپ کا گلا زہر کی وجہ سے بہت جل رہا تھا، ہاں آپ کے بھائی حسین کا گلا بھی جل رہا تھا، مگر زہر کی وجہ سے نہیں بلکہ کند خنجر کی ضربوں کی وجہ سے۔ میں کہوں گا مولا حسن بس آخری جملہ، زہر کی اثر کی وجہ سے آپ کے جسم کا سارا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی بہن زینب آپ کو پہچان تو رہی تھی نا۔ مگر کربلا شام غریباں، جب بہن زینب
حسین کے لاشے سے گزری تو یہی کہہ رہی تھی انت اخل حسین